ان بی کے حرم حضرت معصومہ کے جو باغات ہیں اس میں سے بنایا گیا ہے، اور یہ بھی بہت ایک اچھا تحفہ ہے. آپ لوگ انشاءاللہ جہاں بھی تشریف لے جائیں جہاں یہ چیزیں پیور ملتی ہو تو آپ لوگ ضرور خریدیں، اور اگر آپ میرے پاس آئیں گے قوم میں تو میں آپ لوگوں کو خریدواؤں گی. سو یہ چھوٹا سا ٹائنی سا بہت پیور ہے، یہ ہے عطر گل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح، یہ وہ خوشبو ہے. اس کو رات کو سونے سے پہلے سونگھنے سے آپ کو بہت اچھی نیند آتی ہے اور بہت زیادہ آپ پیسفل ہو جاتے ہو. تو اس کا کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو پرفیوم کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ خرچ کرتے تھے خوشبو عطر، تو وہ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا سونگھنا. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ مسلم کلچرز میں یہ عادت ہے کہ وہ عرق گلاب کو سپرے کرتے ہیں سب کے درمیان، جیسے سب مثلا قرآن خوانی ہو رہی ہے، کیونکہ غم والا ماحول ہے تو وہ سپرے کر رہے عطر گلاب کو. تو عطر محمدی اسی گلاب محمدی پھول سے بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ روز واٹر کو سونگے زیادہ سے زیادہ، وہ تو ماشاءاللہ ہر کوئی استعمال کر ہی رہا ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث I just love it. آپ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ اولیوز کا استعمال کریں. کیوں؟ آپ 3-4 ریزنز دیتے ہیں. I just love all of them. اور آج کل کے اس سچویشن میں جہاں کچھ لوگ تھوڑا بہت ذرا سے پریشان ہو رہے، زیادہ نہیں. صحیح، میں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کروں گی کہ پیپل آر سو مچ اسٹریس، ایون میں نے ابھی کر لیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں علیکم بالزیت. آپ کے پاس اگر اولیوز ملتے ہیں تو آپ اولیوز خریدیں. ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. معصومین علیہ السلام دکھاوے پہ نہیں، ورائٹی صرف نہیں رکھنی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کوالٹی، کہ اچھی چیز پر آپ خرچ کریں. اگر کشمش تھوڑے مہنگے ہیں آپ خرید لیں، یہ مفید چیز ہے. اگر آپ کو جو پرفیومز یا عطر مل رہے ہیں وہ مہنگے، اس پر آپ کو انویسٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں موجود ہے کہ یہاں پہ خرچ کرو. دکھاوے کے لیے کپڑوں پر اور I don't know ڈیکور پر، صرف دکھاوے کے لیے ان پہ خرچ انشاءاللہ کم کرے. آج کل تو خیر کوئی بھی نہیں کر رہا. اور اس میں آپ فرماتے ہیں زیت کا استعمال زیادہ کرو، زیتون کا، والتین والزیتون. کیوں؟ یشد العصب. آپ پھر کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہو گے او ماما از ٹائرڈ. بابا کہیں گے تھرو آؤٹ دا ڈے آئی ایم ایٹ ہوم، آئی ڈونٹ ہیو اینی اسٹرینتھ ٹو پلے ود یو اینی مور. نہیں، آپ کے عصب جو ہیں وہ قوی ہو جائیں گے، اسٹرینتھن کرے گا یہ زیتون آپ کے مغز کو، اعصاب کو، برین کو، اور آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوگی اور آپ بہت خوشی سے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکیں گے، اور اسپاؤزز ایک دوسرے کو خوب اچھا سا برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے وہ مائکروسکوپ والے نگاہیں کو ہٹا کر اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا دھندلا سا بنانا ہے اور زیادہ اہمیت نہیں دینی. جو غلطیاں ہو رہی ہیں دیٹس اٹ تو پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالزیت، زیتون کا استعمال کرو اولیو کی شکل میں یا خود زیتون کی شکل میں. یحسن الخلق. I just love it. I need it. کہ آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس پہ خرچ کریں. آپ سیلڈز لیں یا جو بھی کچھ لیں اس پہ خوب زیتون ڈالیں. خوب سے مراد ڈیفینیٹلی لیس دین اے اسپون، بگ اسپون. اور یطیب النفس، دل کو قرار اور سکون ملتا ہے، پیسفل بناتا ہے. وہ یذہب الغم، غم کو ہٹا دیتا ہے. ایک انشاءاللہ کلپ میں کامنگ کے بارے میں کروں گی کہ اسلام کیا کہتا ہے، کس طرح غم دور ہوتے ہیں، اس طرح سے بالوں کو کنگھی کرنے سے جس طرح سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت پیاری نصیحت ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں اگر خوش رہنا ہے، خود خوش رہو گے، بچے خوش ہوں گے، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تو دوسروں کی مشکلات کو دور کرو. اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی. یہ سورس بڑا پاورفل ہے. مثلا آپ کے بچے بھی گھر میں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک مثلا 12 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، ایون 8 سال کا بچہ ہے، آن لائن کسی کو کچھ پڑھا سکتا ہے تو پڑھائے. صحیح، مدد کر رہے ہیں. مثلا فری میں آپ کسی کو لینگویج سکھائے. اگر آپ کو فرینچ آتی ہے، آپ فرینچ سکھائے، کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے، آپ ڈال دیں گروپس میں کہ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو. فار ایگزامپل قرآن تلاوت، آئی ڈونٹ نو لینگویج، ایون سم ایکسرسائزز، سم کوکنگ شو، سم آرٹ، آئی ڈونٹ نو. میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. ونڈرز آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ آئیڈیاز ہیں
تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ میڈیم موجود ہے، the medium we have. آن لائن ہم بہت سے مسائل لوگوں کے حل کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ڈارک چاکلیٹ، دہی، یہ ساری چیزیں بھی آج کل ڈاکٹرز بہت زیادہ کہتے ہیں انسان کو تھوڑا سا سکون دیتا ہے. اچھا، دوسری چیز جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ صحیح رکھیں. آج کل جب ہم گھروں میں ہیں، ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے لائف سٹائل کو ان دنوں میں جب ہم لوگ گھر میں ہیں اور آئسولیشن میں ہیں تو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے دوسری فیملیز کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں واو فلانی فیملی جو ہے وہ تو یہ کر رہی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، بہت سے آرٹ ورک کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ لوگ اتنے خوش رہ رہے ہیں، وہ اس کا بچہ کوکنگ کر رہا ہے، میرا بچہ کیوں نہیں کر رہا. اس سے آپ اور اسٹریسفل ہو جاتے ہو اور آپ بچے کو کہتے ہیں لیٹس ڈو دس، لیٹس ڈو دیٹ. یہ بھی صحیح نہیں ہے. سو آپ کا خوش رہنا کتنا ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. اس لیے جب آپ غصے میں ہوں تو اپنی ایک تصویر لیں، یہ وعدہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی ایک تصویر لیں اور پھر دیکھیں اور آپ کے نہیں آئندہ میں نے غصے میں نہیں ہونا اور یہ رنکلز نہیں لے کر آنے. نمبر 1، اپنے کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے آپ کو یاد آ جائے. جس سے مثلا آپ جب اپنی آواز اونچی کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے اتنے سے اتنے بجے بچے زیادہ تھوڑے سے نوٹی ہوتے ہیں، تو اس وقت میں اسکریم کر لیتی ہوں، تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے. مجھے اسکریم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ مومنین نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کوئی بھی سائن، مثلا آپ ہمیشہ رنگ ادھر پہنتے ہو، آج آپ جان بوجھ کے کہیں اور پہن لو، اس انگلی میں پہن لو اور آپ کو دس مینس اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ مجھے اسکریم نہیں کرنا. یا مثلا ہم اپنے آپ کو سزا دیں، آج کل کیونکہ ہم باہر واک وغیرہ کے لیے کم جا پا رہے ہیں، تو کہیں اگر میں نے اسکریم کیا تو میں 10 پش اپس کروں گی، میں 10 منٹس جو ہے وہ جاگنگ کروں گی. وٹ ایور جو بھی آپ کو مشکل لگتا ہے وہ کام انجام دے تاکہ انشاءاللہ ہم اس بلا سے نکلیں.